على نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. through the program نور اسلام سیف الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. جمعہ 4 جمادی الثانی 1443 ہجری بمطابق 7 جنوری 2022 کی دوپہر 1 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری، ہمارے ساتھی شکیب احمد اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات. سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل کیے جائیں گے. ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. جیسے ہی آپ سامعین کی طرف سے کال موصول ہوں گی پروگرام میں شامل کر لی جائیں گی. اور پہلی کال اب ہم ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نام اور سوال بتا دیں. محمد ذاکر حسین. جی ذاکر بھائی. جی پہلا سوال ہے، یہ جنازے کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا. اور اگر معلوم نہیں جنازہ کس کا ہے، سمجھیے اگر مطلب مرد ہے یا عورت ہے یا بچی ہے بچہ ہے، تو اس کے لیے کیا مخصوص دعا ہے یا ایک ہی دعا ہے یہ تھا؟ اور دعا اگر یاد نہ ہو تو کیا اردو میں بھی کر سکتے ہیں؟ اچھی بات ہے، انشاءاللہ. یہ پوچھنا. اور دوسرا سوال ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے دن کیا کچھ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا معراج کی رات کو، کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ جواب آئے گا. جی شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھائی. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرے طرف سے مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام بھائی آپ کا؟ میرا نام محمد جعفر ہے. جی جعفر بھائی. جی سب سے پہلے آپ لوگ کا شکریہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ لوگ کا پروگرام میں خراب سے سنتا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بارک اللہ فیکم. جی اور میرا 2 سوال ہے. ضرور. پہلی سوال ہے، یہ شرمگاہ کا بال جو ہوتا ہے وہ کتنے دن میں صاف کرنے کا سنت طریقہ ہے؟ کون سے بال؟ شرمگاہ کا. اچھا اچھا، اچھی بات ہے. جی. اور دوسرا سوال ہے کہ میں کسی اللہ والے سے سنا تھا کہ جیسے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام آتا ہے تو اس وقت ان کا پیچھے جیسے چھوٹا سا درود جو ہوتا ہے تو وہ نہ پڑے تو وہ بد نصیب آدمی ہوگا، ایسا سنا ہے. تو مطلب جیسے آپ کا نام آتا ہے تو پیچھے ساتھ میں یہ کہنا کتنا صحیح بات ہے؟ صحیح، انشاءاللہ تعالی. جی انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی. بہت شکریہ آپ کا محترم محمد جعفر صاحب. جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا پہلے سوال ہے محترم ذاکر حسین صاحب کا. ایک کال الحمدللہ آ گئی ہے تو یہ بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر الحسن بول رہا ہوں میں. جی امیر الحسن صاحب خوش آمدید. کیا سوال ہے؟ سر پہلا سوال ہے میرا کہ ایسے آدمی لوگ کا ہر کام اللہ کے مرضی سے ہوتا ہے،
جس سے بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے یا ماں باپ میں یا اڑوسی پڑوسی میں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کبھی اس طریقے سے بھی کوئی ہے اس میں قرآن حدیث سے؟ کیا اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں لوگ؟ کیا بھائی کیا جیسے بھائی میں لڑائی ہوتی ہے نا، جھگڑے وغیرہ زمین کے لیے، پیسے کے لیے، تو بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ اچھا، مرضی سے ہوتا ہے. جی جی، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے، پتھر تک بھی ہلتا ہے تو اللہ کی مرضی ہے. یہ تو قرآن میں بھی اس کا ترجمہ سنا ہوں میں. اچھی بات ہے. اور سر دوسرا سوال ہے جی کہ میرے زمین میں وہ ہے، کیا بولتے ہیں، مزار. اچھا، تو وہ مزار جو ہے مطلب وہ قبر نہیں ہے کسی کا. میں نے اپنے گاؤں کے جو بزرگ آدمی ہیں ان سے پوچھا تھا میں، تو بولا قبر نہیں ہے یہ. وہاں پہ کوئی رات میں مطلب ناچ وغیرہ ہوتا تھا، بتاتے ہیں وہ لوگ. وہاں پہ ایک آدمی منت مان لیا کہ میرے گھر میں ان کے اولاد نہیں تھے. انہوں نے منت مانا تو ان کے گھر میں اولاد ہو گیا. وہ لوگ جا کر مزار بنا دیے میرے زمین میں. اچھا، ان کا بھی وہاں زمین ہے بازو میں، اس میں نہیں بنوایا، اس میں بنوا دیے. ابھی میں ہٹانے کی کوشش کیا تو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کافی سارا. تو میں چاہتا ہوں کہ وہاں بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ پیسہ لے لو اور یہاں ہم اپنا مزار بیٹھا دیتے ہیں، اور اس میں سے آپ بھی لینا میں بھی لوں گا، اور اس طریقے کا کر کے اور وہ پیسہ غریب میں تقسیم کیا جائے تو کیسا رہے گا؟ اچھی بات ہے انشاءاللہ تعالی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے؟ سہیل احمد عبد الکریم. جی سہیل بھائی. مولانا صاحب کو بھی ہماری طرف سے السلام. وعلیکم السلام. سر پہلے تو مبارکباد ہے آپ کو، 14 سال سے آپ کو سن رہے ہیں، اللہ آپ کو قائم رکھے. بارک اللہ فیک. صحت دے. بارک اللہ سر ایک فیک. سوال تھا میرا سورہ کاف کے اندر جی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خضر علیہ السلام. تھوڑی آواز بلند کریں گے بھائی؟ یہ بھی نبی ہے سر؟ کون؟ جب موسیٰ علیہ السلام ہاں تقریباً ان کے ساتھی کے ساتھ مطلب جا رہے تھے تو خضر علیہ السلام وہ بھی نبی ہے سر؟ انبیاء ہے وہ بھی؟ جو ساتھی ان کے تھے؟ نہیں ان کو ایک اچھا، وہ جو خضر ملے تھے ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ جی 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 وہ بھی انبیاء ہیں. ابھی جواب آئے گا بھائی انشاءاللہ. اور دوسرا سوال، ذوالفقارین بھی انبیاء ہیں سر؟ کون؟ ذوالفقارین جو سورہ کاف کے اندر آخری میں ہے، یاجوج ماجوج. ذوالفقارین نہیں، ذوالقرنین ہے. ذوالقرنین مالش. جی ٹھیک ہے، بس یہ 2 سوال ہے سر. انشاءاللہ. جی بہت شکریہ آپ کا. ویسے اس طرح کے سوالات جو ہے نا اس میں کوئی اس کی افادیت نظر نہیں آتی کہ اس میں ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ وہ نبی تو ہمارے عمل میں یا ہمارے جنت کے حصول میں ہمیں کتنا فائدہ پہنچے گا، اس سے کوئی لگتا نہیں ہے. تو ایسے سوالات ہمیں ان کو ترجیح دیتے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے کچھ ہمیں ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو، ہم جنت کے قریب ہو جائیں، ہمارے گناہ بخشے جائیں. اس طرف ہم زیادہ توجہ دینا چاہتے ہیں بھائی. رحمان بھائی میری یاد دہانی کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا بس اپنے دل کو مطمئن کہ بھائی یہ انبیاء ہی تھے سب. ہاں نہیں، دل کے اطمینان کے لیے نا اس طرح کی معلومات کی بجائے ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی حرام نہیں ہے، لیکن ان کی افادیت اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کہ دوسرے مسائل کی ہے. میں اس طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا بس بھائی. مالش. بہت شکریہ آپ کا. بارک اللہ فیکم بھائی، فی امان اللہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وہ مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میرا نام آزاد انصاری ہے سر. آزاد انصاری. جی سر. آزاد جی کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے سر، جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا تو پورا نماز تو ٹائم سے ہی پڑھتے ہیں، بس عشاء کا نماز جو ہے اور تھوڑا مغرب کا نماز تھوڑا جیسے ابھی جماعت کا ساتھ نہیں مل پاتا ہے، وہ اس کے لیے 15-20 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے یا آدھا گھنٹہ، اس کا زیادہ نہیں، بس آدھا گھنٹہ تک لیٹ ہو جاتا ہے ہم لوگ کو. تو اس کا نیت کس طرح سے کریں، کیسے کریں؟ یعنی بعد میں آدھ گھنٹے کے بعد آپ بس اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں؟
جی ہاں، اس کے بعد میں پھر ہم اکیلے پڑھتے ہیں، اکیلے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اکیلے پڑھتے ہیں. ہاں اکیلے تو اس کا نیت کس طرح سے ہونی چاہیے، یہ سوال. اچھا، آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں ابھی؟ اب جیسے ہم پڑھتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز پڑھتے وقت. میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ کیا کہتے ہیں، میں یہ پوچھ رہا آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ قضا ہو گیا یا فرض ہی باقی ہے. تو میں تو فرض کر کے ابھی تک پڑھ رہا ہوں، لیکن پورا ابھی تک معلوم نہیں ہے کنفرم، اس لیے ہم فون کیا. انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی. اور کوئی سوال ہے آزاد بھائی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے 2 بیٹا ہے، لوگ کو عقیقہ ابھی تک نہیں کیے ہیں، 4 سال کا ہو گیا ہے. یا ربی. تو ابھی تو ہم ادھر ہی ہیں، 2-3 مہینے کے بعد گھر جائیں گے. تو اس کے بعد کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، آپ کے علاقے میں یہ کوئی رواج ہے؟ بہت سارے سوالات آتے ہیں یہی اسی طرح کا کہ آپ کے ہاں نیپال کی، آپ کا تعلق نیپال سے ہے نا؟ آپ کے لہجے سے لگ رہا ہے. جی ہاں. تو وہ وہاں سے بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ یہی مسئلہ ہو گیا کہ وہ عقیقہ نہیں کیا اور وہ اب شادی کے وقت کر دیں اور اس طرح کے. تو یہ کوئی وہاں خاص مسئلہ وہاں پر ہے؟ پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ نہیں، مسئلہ تو نہیں ہے، وہ کیا کہ تھوڑا سر ہم لوگ کو معلوم نہیں ہے مکمل، اسی لیے. اچھا، اس میں کوتاہی ایسا تو نہیں ہے. بہت آدمی جو 7 دن میں کر لیتے ہیں یا کئی دن میں، جس کے پاس جیسے مطلب رہتا ہے وہ ترتیب، وہ حساب سے وہ کر لیتے ہیں. تو ہمارے پاس اس ٹائم نہیں تھا. اچھی بات. ابھی الحمدللہ ہے. الحمدللہ. تو انشاءاللہ ابھی مولانا اس کو جواب دے دیں گے کہ آپ جب جائیں تو آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں. ابھی بھی ویسے تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جا ہی رہے ہیں جلدی تو پھر گھر میں کر لیجیے گا، گھر والوں کو خوشی مل جائے گی. بہت شکریہ آپ کا بھائی. اوکے، شکریہ. فی امان اللہ. جی مولانا ایک اور کال ہے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نصیر الدین ہے. میرا 2 سوالات ہیں. ضرور بھائی. ہاں، پہلا سوال یہ ہے کہ یہ طلاق کا جو شریعت میں یعنی کیا طریقہ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیل چاہیے. اچھی بات ہے. دوسرا جو خلا ہوتا ہے، وہ خلا کا اسلام شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ کیا عورت خلا لے گا، کہ وہ مرد کو اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے یا یہ طلاق بائن ہوتا ہے؟ اچھا، بس یہ 2 سوال ہیں. انشاءاللہ تعالی. ہاں، جزاک اللہ، شکراً. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا اب آتے ہیں جوابات کی طرف، اور پہلا سوال ہے محترم ذاکر حسین صاحب کی طرف سے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ جنازے کی نماز کا طریقہ بتا دیں، اور خاص طور پہ کہ جب نمازیوں کو یا کسی نمازی کو پتہ نہ ہو کہ یہ میت مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بچی ہے، تو دعا کس طرح کی جائے؟ ہر ایک کے لیے الگ الگ دعا ہوتی ہے یا ایک ہی دعا مانگی جاتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس سے بھائی نماز جنازہ کے سلسلے میں اختصار کے ساتھ ہم یہ خلاصہ پیش کر سکتے ہیں. پہلی بات، نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے اور بہت بڑے ثواب کا کام ہے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان جس طرح جب وہ خود دنیا سے جائے یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا جنازہ چھوڑ دیا جائے، کوئی بھی نہ آئے، اسی طرح کسی دوسرے مسلمان کے جنازے کے بارے میں بھی ہم کو سوچنا چاہیے کہ اس کا بھی یہی ارادہ ہوگا، کوئی بھی یہی چاہتا ہوگا کہ لوگ اس کے جنازے میں شرکت کریں، جنازے کی نماز پڑھیں اور اس کے حق میں دعا کریں، اس کی تدفین میں شرکت کریں. یہ ہو گئی پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جنازے کے اندر 4 تکبیرات جو ہوتی ہیں، چاروں تکبیرات یہ فرض ہیں، اور اس کے بعد پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی جو ہم نماز میں اتحیات کے بعد پڑھتے ہیں، اور تیسری تکبیر کے بعد جو ہے جنازے کی دعا پڑھی جائے، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جائے. تو یہ جو ہے جنازے کی نماز کا طریقہ ہوتا ہے. اب تیسری بات یہاں پہ یہ ہے صاحب بھائی کہ موصوف یہ کہتے ہیں کہ یا سوال تھا کہ مرد یا خاتون یا بچہ یا بچی، لڑکا یا لڑکی، ان کا جنازہ اگر الگ الگ ہو، پتہ ہو یا پتہ نہ ہو، تو کیا موصوف جو ہے اگر معلوم ہو جائے تو اپنی طرف سے بنائیں گے کہ بھی بچے کی دعا الگ ہے یا بڑے کی دعا الگ ہے؟ تو عامت المسلمین ایک ہی دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا
اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفى الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. تو اس کے اندر جو ہے نا چھوٹا بڑا جو موجود ہے جو موجود نہیں ہے، مرد خاتون سب کا ذکر اس میں آ گیا. تو یہ دعا ایسی ہے کہ سب کو کور کرتی ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات جو ہے صحیح مسلم میں جو دعا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اس کے اندر جو ہے یہ بھی دعا ایک ایسی ہے جس کو پیارے نبی نے پڑھا، اور اس کے اندر جو ہے مرد عورت کا کوئی فرق نہیں بتایا گیا. اسی لیے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جنازے کی جو دعا ہوتی ہے اس کو آپ جس طرح ہے اسی طرح پڑھیں تو آپ کی نیت کے مطابق، یعنی آپ دعا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو میت کے بارے میں معلوم ہو معلوم نہ ہو تو میت کا خیال ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تاکہ اس میت کی مغفرت ہو جائے. اس کی بنیاد پہ انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی. اب یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ بعض احادیث میں بات ہمیں ملتی ہے کہ چھوٹے جو بچے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا عام طور سے نہیں کی جاتی ہے. اسی لیے جو جنازے کی دعا کی جو آخری تکبیر ہو، تیسری تکبیر جو ہوتی ہے جنازے کی نماز، اس کے اندر جو ہے یہ الفاظ کہنے کی ترغیب دی گئی ہے اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرتا و اجرا و ذخرا، کہ یا اللہ اس کو ہم سے پہلے جا کر ہمارا انتظار کرنے والا، ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا دے. تو یہ الفاظ بھی ہمیں احادیث میں ملتے ہیں، لیکن سب کو چونکہ یہ بات یاد نہیں رہتی، اسی لیے اگر کوئی بھی شخص جو ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، یا پھر اللہم اغفر لہ وارحمہ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اتنا ہی کافی ہوگا. تو اس لیے اگر بچہ یا بچی آپ کو معلوم ہے، ایسی صورت میں جو ہے آپ بعض علماء کہتے ہیں کہ مکمل دعا پڑھ کے پھر اللہم اجعلہ لنا یہ بھی پڑھیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی، صرف اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرتا و اجرا و ذخرا یہ پڑھنا کافی. دو الگ الگ اقوال ہیں. مجھے اطمینان یہ ہے کہ اگر بچہ یا بچی ہو تو دونوں دعائیں پڑھ لیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا یہ بھی پڑھیں اور دوسری جو بچوں کی دعائیں بھی پڑھیں. لیکن کسی کو یاد نہیں تو صرف ایک بڑی دعا جو لمبی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ ایسے کافی ہے. اب آخر میں سے بھائی اگر کسی کو دعا یاد نہیں ہے تو اس میں اسلام ویب کے علماء تحقیق پیش کرتے ہیں کہ جنازے کی دعا مکمل پڑھنا یہ مطلوب ہے. اگر کسی کو یاد نہیں تو صرف دو الفاظ کہنا اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ یا ورحمہ، اس طرح کے الفاظ کہہ دیا جائے اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم ارحمہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس پر رحمت نازل فرمائے، تو یہ کافی ہو جائے گا. اب یہاں پر اگر کسی کو یاد نہیں ہے دعا بالکل، تو پھر ایسی صورت میں جب تک یاد نہ ہو، اکثر علماء تو فرض نمازوں میں اردو زبان میں کسی بھی زبان میں دعا مانگنے سے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے. تو اگر کسی کو یاد نہیں ہے، مجبوری کے اندر اگر وہ شخص اس طرح یا اللہ اس کی مغفرت کر دے، مجھے یعنی جہاں تک مجھے اطمینان ہے کہ یعنی پہلی بار شرکت کر رہا ہے، اسے دعا یاد نہیں تو ایک دفعہ کہہ دے، لیکن دوسری دفعہ اس کو چاہیے کہ یاد کر کے جائے اور عربی میں پڑھے پوری مکمل دعا. اگر مکمل یاد نہیں تو کم از کم اللہم اغفر لہ یہ بھی اگر وہ کہہ دیتا ہے تو اس کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اور معراج کی رات کے حوالے سے محترم ذاکر صاحب کا سوال کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں یا اس سفر میں اللہ کا دیدار ہوا تھا؟ یہ سب ہے، یہ ہم سب کے پیارے نبی کے بارے میں بہت بڑا معجزہ ہے اور امت اسلامیہ کی سربلندی کے لیے بہت بڑی ایک علامت اور نشانی ہے کہ جس طرح پیارے نبی نے اسراء کے موقع پر سارے انبیاء کی امامت کی تو امت محمدیہ ساری امتوں کی امامت کرے گی، کرنا چاہیے. اور پیارے نبی معراج کے موقع پر اس مقام پہ پہنچے جہاں پر دوسرے انبیاء نہیں پہنچ پائے، وہاں پر پہنچنے کی اجازت نہیں دی گئی. اس اعتبار سے بھی جو ہے پیارے نبی جو ہے افضل الانبیاء ہیں، تو امت محمدیہ بھی افضل الامم ہے. تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اسراء و معراج صرف پیارے نبی کے سفر سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ امت محمدیہ کا جو اونچے دوسری امتوں کے مقابلے میں جو سب سے اونچا مقام ہے، تو اس مقام کو ثابت کرنے والا یہ حقیقی واقعہ اور معجزہ ہے. ایک تو یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ پیارے نبی کو بے شک اللہ تعالیٰ نے جو مکہ مکرمہ سے کعبۃ اللہ سے سیر کروا کر سفر کروا کر بیت المقدس تک مسجد اقصیٰ تک پہنچایا، پھر وہاں سے 7ویں آسمان تک عرش عظیم کے قریب تک پہنچایا. یہ تمام حقائق اپنی جگہ پہ ثابت ہیں، لیکن
کیا پیارے نبی کو یعنی پیارے نبی کو یہ موقع ملا یا پھر اللہ تعالیٰ کو پیارے نبی نے دیکھا؟ اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ زیادہ راجح قول یہی ہے کہ اس موقع پر پیارے نبی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا کہ نور انا اراہ، کہ وہ تو نور ہے اور میں اسے کیسے دیکھوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پردہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اطراف جو نور کا پردہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس پردے کو ہٹا دے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی تیزی ساری مخلوقات کو جلا کے رکھ دے گی۔ اور ایک دفعہ جو ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہو جائے، تو ایسی صورت میں جب اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک کرن جو ہے زمین پہ پڑی تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اس دنیا میں کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جنت میں نعمت رکھی ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ تو یہ سورۃ القیامہ کی آیت ہے، اس میں بتایا گیا کہ انشاءاللہ جنت میں اہل جنت اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پیارے نبی نے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ جی سے بھائی جزاک اللہ خیرا۔ مولانا اگر اس میں یہاں یہ بھی ذکر کر دیا جائے کہ جامع ترمذی میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے، معراج میں نہیں دیکھا لیکن خواب میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ اور پھر وہ جو اسی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا اور میں نے اللہ سے اس وقت یہ دعا مانگی اور میں چاہتا ہوں کہ میرے امتی اس دعا کو کثرت سے اللہ کے حضور مانگا کریں، اور وہ دعا بھی جامع ترمذی میں اور اسی بیان کی گئی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ اور اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ وہ دعا بھی جی ضرور سے پروگرام میں شامل کر لیں گے باذن اللہ تعالی۔ اور محمد جعفر صاحب کا سوال کہ جسم کے اضافی بال کتنے دن میں صاف کرنا ہوتے ہیں؟ جس سے بھائی جو انسانی فطرت یہ چاہتی ہے کہ وہ پاک و صاف رہے، اور اسی پاکی اور صفائی کو اللہ تعالیٰ ثواب قرار دے رہا ہے کہ اس پر آپ کو جو ہے اللہ کی طرف سے اجر بھی ملتا ہے، صحت اچھی رہتی ہے، آپ کو سکون رہتا ہے، اور یہ جو زائد چیزیں ہیں ان کو نہ اتارنے کی وجہ سے، ان کا ازالہ نہ کرنے کی وجہ سے بیماری آ سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ جیسے ناخن بڑھ جاتے ہیں اور ناخن چپ جاتے ہیں اور بہت سارے نقصانات ہیں، اور نجاست پھنسی رہتی ہے اور بال بڑھ جاتے ہیں، کھجلی ہوتی ہے، تو بہت ساری پریشانیاں یہ لاحق ہوتی۔ اسی لیے ان چیزوں کو جو ہے سنن فطرت میں شامل کیا گیا کہ ہر انسان کی فطرت ان کو چاہتی ہے، پسند کرتی ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ رکھا کہ انسان کی موت و حیات کا یہ فرق ہے کہ کوئی بھی زندہ انسان ہے اس کے لیے یہ چیزیں بڑھتی رہتی ہیں، اور جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ان چیزوں میں جو ہے یہ چیزیں بڑھتی نہیں ہیں۔ تو جو چیزیں اس طرح بڑھتی ہیں، انسانوں کے ناخن ہیں، اسی طرح بغل کے بال، زیر ناف بال، ان کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک روایت حضرت انس سے مروی ہے جس میں 40 دن کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ لیکن کیا یہ جو 40 دن کا ذکر ہمیں ملتا ہے 40 دن کی پابندی ضروری ہے؟ تو امام نووی کہتے ہیں کہ نہیں، 40 دن کی پابندی یعنی صحابہ کرام کا قول ہے کہ 40 دن کے بارے میں وہ رغبت دی جاتی تھی، لیکن اگر کسی کے ناخن و بال ہفتے میں ایک بار بڑھ جاتے ہیں تو ہر ہفتے میں ایک بار نکالنا چاہیے۔ اگر کسی کے بال یا ناخن 15 دن میں بڑھ جاتے ہیں تو ہر انسان کو جو ہے اس کو چاہیے کہ جب بھی یہ چیزیں بڑھ جائیں اور لمبے ہو جائیں جن کی وجہ سے زحمت و مشقت ہو تو اسے چاہیے کہ ان کا ازالہ کر لیں اور ان کو ہٹا دیں۔ تو اس کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں ہے، اور 40 دن جو ہے یہ صحابہ کرام کا اجتہاد ہے کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن تک جو ہے رکھے جائیں، اس سے بڑھ کر نہ رکھا جائے کیونکہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کسی کے بال یا ناخن 40 دن سے بڑھ گئے، بے شک یہ گندگی ہے، نقصان دہ ہے، اچھا نہیں ہے، جسے علماء نے مکروہ بھی قرار دیا ہے۔ لیکن کیا اس کی وجہ سے وضو نہیں ہوگا یا غسل نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی؟ ایسی بات نہیں ہے، بالکل وضو صحیح ہوگا، غسل ہوگا اور نماز صحیح ہوگی، لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے کیونکہ یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اور انسان جب بال بڑھ جاتے ہیں تو وہ یعنی ناخن وغیرہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کی مشابہت جو ہے جانوروں سے ہو جاتی ہے، چونکہ جانوروں کے ناخن بڑھ جاتے ہیں، وہ ناخن نہیں کاٹتے۔ اسی لیے انسان اپنے آپ کو جانوروں کی طرح نہ بنائے بلکہ انسانیت اپنا کر جو ہے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے اور
اور اپنے بچوں کو بچپن سے عادت ڈالیں تاکہ بچے بھی جب بڑے ہو جائیں تو ان کے دلوں میں بھی اس بات کی محبت آ جائے کہ ہمیں ان چیزوں کا ازالہ کرنا چاہیے اور ان کو بڑھانا نہیں چاہیے. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیرن. محمد جعفر صاحب کا دوسرا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے حوالے سے کہ جب آپ کا نام لیا جائے تو کیا اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہیے؟ جو نہیں پڑھتا اس کے بارے میں کیا وہ بد نصیب ہوتا ہے یا کیا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ جس صاحبہ اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الاحزاب میں جو حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو صلو علیہ، پیارے نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور اس کے بعد جو ہے جب کبھی پیارے نبی کا نام آتا ہے ہم لوگ درود پڑھتے ہیں، اور ٹائم ہے تو مکمل پڑھتے ہیں اور وقت نہیں ہے تو مختصر پڑھتے ہیں، اور نماز میں پڑھتے ہیں، اذان کے بعد پڑھتے ہیں، تو اس طرح درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اب ان تمام دلائل کی روشنی میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ کم از کم زندگی میں کوئی بندہ ایک دفعہ درود پڑھ لیتا ہے تو واجب ادا ہو جائے گا، لیکن ساری زندگی جب کبھی نام آتا ہے تو پیارے نبی پر درود پڑھے. اور پیارے نبی نے یہ بھی بات پیش کی کہ اگر کوئی بندہ، جیسے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اور عبداللہ بن عمر سے بھی مروی ہے کہ ایک دفعہ کوئی بندہ پیارے نبی پر درود پڑھتا ہے، اس کے اوپر جو ہے 10 دفعہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ 10 دفعہ رحمت نازل ہوتی، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. تو اس طرح جو ہے درود کثرت سے پڑھیں. اور خود اس کے اندر جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے خود درود پڑھنے والے کا فائدہ ہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں نبی کے لیے اور نبی کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہمارے اوپر نازل فرماتا ہے، پیارے نبی کی روح کو جو ہے سکون عطا فرماتا ہے. اور دوسری بات یہاں پہ ایسے ہے بھائی کہ جو بتایا گیا کہ البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی، کہ دنیا کا سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے پیارے نبی کا نام ذکر کیا جائے اور وہ پیارے نبی پر درود نہ پڑھے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اور تیسری بات یہ ہے جسے اکثر علماء نے، یعنی بعض علماء نے ضعیف اور کئی علماء نے اسے مستند قرار دیا ہے کہ پیارے نبی نے ایک دفعہ جو 3 دفعہ آمین کہا تو 3 دفعہ آمین اس موقع پر کہا جبکہ جبریل علیہ السلام نے 3 افراد کے بارے میں بد نصیبی کا ذکر کیا. ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کے سامنے پیارے نبی کا نام لیا گیا ہو، درود نہ پڑھے تو ابعدہ اللہ، اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے، یا پھر وہ شخص جو ہے بد نصیب ہو جائے. تو جبریل علیہ السلام کی طرف سے یہ دعا تھی، پیارے نبی نے اس پر آمین کہا. تو مطلب یہ ہوا کہ ایسا شخص جو ہے جو پیارے نبی کا نام آنے کے باوجود، پیارے نبی کا نام اس کے سامنے ذکر ہونے کے باوجود جو درود نہ پڑھے، اسے جو ہے اللہ کی رحمت سے محروم بتایا گیا ہے، بد نصیب بتایا گیا ہے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس نام کو جب بھی یہ نام آتا ہے تو درود پڑھیں. یعنی اگر کسی محفل میں سے بھائی، جیسے ابھی ہم یعنی جو پروگرام پیش کرتے ہیں تو شروع میں ہم نے پیارے نبی کے نام پر درود پڑھ لیا، ایک دفعہ ذکر کر دیا، تو پورے پروگرام میں بار بار اگر ذکر کرتے ہیں تو اچھا ہے. لیکن اگر ایک ہی دفعہ ہم نے اکتفا کر دیا تو پہلی دفعہ ہم نے جو پڑھ لیا درود وہی یعنی مکمل اس پروگرام کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. یہ ہر محفل کے لیے یہ حکم کو ہم لاگو کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن. اور یہاں پر سامعین سے یہ عرض کریں گے کہ سامعین پروگرام کے مولانا جب جواب دے رہے ہوتے ہیں تو جواب کے دوران ہم کوئی کال ریسیو نہیں کرتے. جو ساتھی مزید سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ جب جواب ختم ہو رہا ہو اس وقت رابطہ کریں گے تو ان کی کال ریسیو کر لی جائے گی. بہت سے وہ لائٹ بتا رہی ہوتی ہے کہ کال آ رہی ہے لیکن ہم اس وقت ریسیو کرتے نہیں ہیں. اب اگلا سوال لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کی کال آئے گی تو ہم انشاءاللہ لے لیں گے. امیر الحسن صاحب کا سوال ہے کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، پتہ بھی اگر گرتا ہے تو اللہ کی مرضی سے گرتا ہے، تو پھر یہ جو بھائی بہنوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، زمین کا جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر روپے پیسے کا جھگڑا ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ اس سے اس کے بارے میں آپ بار بار جو ہے تقدیر کے بارے میں وضاحت کرتے رہتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے معاملہ مشیت کا، ایک تو ہوتا ہے مرضی کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں کیا لکھا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس بات کا حکم دیا ہمیں اس بات کا پتا ہے. اور ہمیں جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو اس وقت یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ شرک کیا کرتے تھے
تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہ یعنی ہماری قسمت میں لکھا ہے کہ ہم شرک کریں، اسے شرک کر رہے ہیں نعوذ باللہ. تو ان سے بتایا گیا کہ تم کو کیا معلوم ہے کہ تمہاری تقدیر میں کیا لکھا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں سخت جو ہے مذمت کی ہے، سختی سے منع کیا ہے، توحید کا حکم دیا ہے. تو کوئی یہ کہے کہ چونکہ وہ شرک کر رہے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے، امتحان ہے کہ ان کے سامنے توحید آنے کے باوجود یہ توحید پر عمل کریں گے یا شرک کا ارتکاب کریں گے. اسی لیے جو بھائی بہنوں کے بارے میں یا پھر دو افراد، دو مرد یا دو خواتین کے بارے میں اگر کسی بارے میں اختلاف ہوتا ہے تو اس کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا. اگر اختلاف کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا تو یہی کہتا کہ اختلاف کرتے رہو. اختلاف دور کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ المسلم اخو المسلم، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے اور کسی کا ناجائز طریقے سے مال نہ کھائے اور پھر ایک دوسرے کو گالی نہ دے، غیبت نہ کرے. اور اگر اختلاف ہو تو دوسرے مسلمان جو ہے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے مصالحت کروائیں، اور مسئلہ حل نہیں ہوتا تو قاضی کے پاس جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی اختلاف ہی چاہتا تو اختلاف بڑھانے کی جو ہے اللہ تعالیٰ طریقے بتاتا، لیکن اختلاف دور کرنے کے طریقے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اسی لیے اس بات کو بہانہ نہ بنائے کہ یہ جو ہے تقدیر میں ہے یا پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم جو اس کو دیکھیے، اور جو لوگ غلطی کر کے اس کو تقدیر کا بہانہ ہے، تقدیر کی طرف کر دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گستاخی ہے، بے ادبی ہے. بلکہ دیکھیں ہمیں حکم دیا گیا مل جل کے رہیں، اختلاف دور کریں، اس پہ عمل کریں. جسے جزاک اللہ خیرن. اب کال لیتے ہیں. اس کال کے بعد انشاءاللہ اس موضوع پہ کچھ ایک جملہ ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا. اگلی کال. السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں نور الہدیٰ بول رہا ہوں میں. جی مولانا صاحب کو بھی. ہاں ہمارا مولانا صاحب کو بھی سلام. وعلیکم السلام. نور الہدیٰ جی کیا سوال؟ ہمارا سوال ہے کہ صاحب اس لیے کہ ہمارا ایک کھانسی ہے، اس کو کتا کاٹ لیا ہے، کیا اس کو میں قربانی کرا سکتا ہوں کہ نہیں؟ اچھی بات ہے. تو قربانی تو ابھی کافی دیر ہے، تو اتنی دیر میں اس کا نہیں، وہ پہلے سے اگر ہوگا تو ہم دوسرا کر کے اپنا انتظام کریں گے نا، ترنت خرید لیں گے، ریفائنڈ کر لیں گے نا، نہیں تو اس کو رکھ لیں گے کیونکہ اپنا خود کا پالا ہوا ہے. اس لیے میں آپ سے پہلے تھوڑا صلاح لے رہا ہوں. اچھی بات ہے. تو اس کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے کیا؟ ٹھیک ہو گیا ہے، بالکل چل رہا ہے. ابھی معلوم نہیں پڑتا ہے، اس کے اوپر بال وغیرہ سب آ گئے، انجیکشن وغیرہ بھی لگ چکا ہے، اس لیے. لیکن ہمیں آپ سے صلاح لینا تھا کہ کیا میں کروا سکتا ہوں کہ نہیں. ضرور انشاءاللہ جواب آئے گا. اور کوئی سوال ہے نور الہدیٰ جی؟ نہیں بس ایک ہی سوال ہے. اچھی بات ہے، بہت شکریہ آپ کا بھائی. فی امان اللہ. تھینک یو. ویلکم. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھائی؟ سر میرا نام احمد ہے. جی احمد. ایک آدمی ہے میرے گاؤں میں، مطلب ہم لوگ جس ملک سے ہیں جی، تو وہ آدمی تھوڑا مطلب وہ کچھ یعنی غلط کام کر کے پیسہ کما کے میں جیسے غریب لوگ کو دے دیتا ہے. ہاں تو جیسے سر میں مان لیجیے حرام جیسے بولتے ہیں اس کو، شراب وراب کسی کی اپنا نہیں کر رہا، کسی اور کے ہاتھ سے کرا کے کسی غریب مسکین کو دے دے. پہلے بھی یہ سوال میں پوچھا تھا لیکن آپ نے تھوڑا سود کا بارے میں کہہ دیا تھا تو مجھے اس بارے میں اطمینان نہیں ہوا تھا. اچھی بات. تو وہ جو ہے غریب لوگ کو دے دیتا ہے، تو کیا یہ مطلب خود نہیں کھاتا ہے، اللہ بہتر جانے کھاتا ہے لیکن میرے خیال سے نہیں کھاتا ہے، تو غریب مسکین کو کسی کو دے دیتا ہے، تو کیا یہ گنہگار ہے انسان یا مطلب اچھا کام کر رہا ہے سر؟ اچھا، اب آپ کا جو مثلا شراب کا آپ نے ذکر کیا ہے. ہاں اچھی بات ہے. ایک تو یہ نا کہ شراب کے بارے میں بہت ہم اس کا لفظ لے کے نام لے کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہ کام کرنے والا یہ کرتا ہے تو اس کے پاس گناہ گار ہوگا یا نہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کا مال لوٹ کے چوری کر کے وہ کسی دوسرے کو دے دیا، وہ بھی غلط کام ہے. مطلب کسی اور انسان سے مطلب وہ شراب وراب بکری کرا کے کسی غریب مسکین کو دے دیتا ہے. اچھی. ہاں کسی مطلب فقیر آدمی یہ ہو گیا، یہ بات جو ہوگی بات. دوسرا سوال کیا ہے احمد بھائی؟ نہیں بس یہی ہے سر میرا سوال. اللہ ابھی جواب آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کرے کہ آپ کی باری آ جائے. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک اور کال ہے یہ بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی محترم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد نسیم اللہ ہوں. محمد
نسیم صاحب جی نسیم بھائی مجھے دو سوال ہے جی. جس گھر میں شراب پی جاتی ہے اس گھر کی دعوت قبول کرنی چاہیے کہ نہیں, یا اس گھر میں جانا چاہیے کہ نہیں؟ اچھی بات ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے آدمی سیکورٹی کے کام کرتا ہے, کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے, کوئی آدمی آیا اٹھ کے کھڑے ہو گئے, تو اس طریقے سے کھڑے ہونا چاہیے کہ نہیں آدمی کو دیکھ کے؟ جی انشاءاللہ تعالی جی جواب آئے گا. بہت شکریہ آپ کا بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف, اور مولانا سوال ہے امیر الحسن صاحب کا دوسرا سوال کہ اس میں یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی مرضی سے ہوتے یہ لڑائیاں بھائی بہنوں کی لڑائیوں کے حوالے سے, تو اللہ کی مرضی کا انہوں نے سوال پوچھا تھا تو آپ نے ماشاءاللہ جواب دیا. ایک جملہ میں اگر اس میں اضافہ کرنا چاہوں تو یہ ہے کہ امیر بھائی, ایک ہوتا ہے کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہونا کہ اس میں اللہ کو پسند ہے, ہاں ایسا ہی ہو, اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہونا. ان دونوں میں فرق کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے نیک کام ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوتا ہے, اور جتنے بھی برے کام ہوتے ہیں, وہ یہ بھائی بہن کی لڑائی ہو یا اور جتنے بھی گناہ ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں سزا دوں گا, لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پھر بھی یہ کام کرو تو میں اسے روکوں گا نہیں, میں اس کی اجازت دے دوں گا. نولیہ ما تولا, جو جس راستے کو اختیار کرنا چاہے گا ہم اس کو اس راستے پر جانے دیں گے. یہ نہیں کہ ہم اس پہ خوش ہو جائیں گے اور ہماری مرضی سے وہ جائے گا, نہیں, ہم اس کو جانے دیں گے. یہ ہماری طرف سے اس کو پرمیشن دے دی جائے گی کہ ہاں ٹھیک ہے دفع ہوتے تو جاؤ, دفع ہو جاؤ, جہنم تمہارا ٹھکانہ بنے گا اور تم نے اسی کو چنا ہے تو جاؤ. اس بنیاد کو, اس مثال کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ کو لیے یہ مسئلہ الجھن کا باعث نہیں بنے گا کہ اللہ کی مرضی, ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. مرضی کا لفظ جو ہے نا وہ ہر جگہ اس کا اطلاق جب کر دیا جاتا ہے تو وہ الجھن کا باعث بنتا ہے. مرضی ایک الگ چیز ہے, اس کو ہم کبھی مشیت کہتے ہیں, کبھی مرضی کہتے ہیں, اور کبھی اللہ تعالیٰ کی رضا کہتے ہیں. لیکن اگر آپ ساتھ میں یہ کہیں کہ جتنے بھی غلط کام ہیں وہ اللہ کی مرضی, اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا کے مطابق نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں پرمیشن دے دی جاتی ہے, کیونکہ اس نے دنیا میں انسان کو آزادی دی ہے کہ اتنی تمہیں آزادی ہے اور اس میں تم چاہو تو نیک کام کر لو, چاہے برے کر لو. برے کرنے ہیں تو وہ ایسا نہیں کہ وہ ہونے ہی نہ دے, جب ہونے ہی نہیں دے گا تو پھر انسان کہے گا میں تو کچھ کیا ہی نہیں, میرا اس میں کیا دخل ہے. تو پھر وہ جو امتحان کا معاملہ ہے نا وہ پھر اس کی شرائط پوری نہیں ہوتی. تو امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں راستے مسلمانوں کے, انسانوں کے لیے کھلے رکھے ہیں. جی صاحب, بہت بڑی اہم بات ہے صاحب, اور جو کچھ آپ بتا رہے ہیں وہ سب باتیں قرآن میں ہیں, بس آپ نے آسان کر کے اپنے الفاظ میں, جیسے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, جیسے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, تو یہ سب باتیں قرآن میں ہیں, بلکہ تفاسیر کا ملخص گویا کہ آپ نے چند سیکنڈ میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. اس سے جزاک اللہ خیر. مولانا امیر الحسن صاحب کا دوسرا سوال کہ کسی فرد نے منت مانی کہ میں اگر میرا یہ کام ہو جائے, بیٹا ہو جائے تو وہ ہو گیا, اس کے بعد اور میں ایک مزار بناؤں گا, اور اس بندے نے ظلم یہ بھی کیا ساتھ میں کہ کسی دوسرے کی زمین پہ جا کے مزار بنا دیا. اب وہ لوگ اس کو, اس مزار کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو ختم نہ کیا جائے, کسی کی قبر نہیں ہے, اگر قبر ہوتی تو پھر بھی ایک اور مسئلہ ہوتا. لیکن اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیسے لے لو, اس زمین کے جتنی زمین پر یہ مزار بنا ہوا ہے اس کے پیسے لے لو اور اس کو ایسے رہنے دو. اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ پیسے لے کے کسی غریب کو دے دوں اور اس میں استعمال نہ کروں تو کیا یہ میرے لیے کہیں گناہ تو نہیں ہوگا, یا میرے لیے اس کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ جی صاحب, ہے اس طرح کی جو ہے نشانیاں بنا کر ان کے ساتھ ان کی تعظیم کرنا اور ان کو تقدس کا اعتقاد ان کے بارے میں رکھنا, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اور اس میں جو ہم بات بتا سکتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی تعظیم ہے تو ہم تعظیم کریں گے, لیکن پتھر یا مزار یا قبر وغیرہ ان کی کوئی تعظیم نہیں ہوتی. بے شک احترام ہوتا ہے قبر کا, اس کے اوپر نہ چلے, اس کو نہ رون دے, یہ بات تو کہی جا سکتی ہے,
لیکن کسی جگہ کو مزار بنا کر وہاں پہ نظر ماننا تو شرک ہو گیا. پھر اس کے بعد لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو مزار کی حیثیت سے برقرار رکھا جائے تاکہ لوگ وہاں آ کر جو شرکیہ اعمال کرے, کوئی نظر مانے گا, منت مانے گا, پھر طواف کرے گا, پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر اس کے سامنے جھکے گا. یہ سب شرکیہ اعمال ہوتے ہیں. اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی شرک کا کام کریں گے, اسی لیے قطعاً آپ جو ہے ان لوگوں کو اس بات کی اجازت نہ دیں. تو صاحب بھائی چونکہ یہ موصوف کی جگہ ہے, موصوف کی زمین ہے, موصوف کی ملکیت ہے, اب اس میں موصوف کو اختیار ہے کہ چاہے وہ اس کو بیچیں چاہے اپنی ملکیت میں رکھیں. اب موصوف کو اس میں اختیار ہے, اور جب وہ بیچتے ہیں اپنی زمین تو اس کے بعد جو اس رقم سے چاہے وہ اپنے گھر کے کوئی بھی اپنا کام بنا لے, یعنی اخراجات کے لیے استعمال کریں یا پھر صدقے کے طور پہ دے دے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں تک صاحب بھائی اگر موصوف کے لیے ممکن ہو, یعنی آپ اس میں مزید سمجھائیں, میرا جو خیال ہے صاحب بھائی کہ موصوف جو ہے اس زمین کو مت بیچیے اور کسی کو وہاں پہ آنے مت دیجیے, کیونکہ یہ آپ کی زمین ہے, آپ کے اختیار میں آپ کی ملکیت ہے. اور جو ہے اس یا تو اگر لوگوں کو آپ سمجھائیں, مطمئن کریں کہ یہاں پہ آنے کے بجائے جا کر مسجد میں جا کر دعا کرو, اپنے گھر پہ دعا کرو, جہاں پہ تم رہو گے دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. لیکن یہاں پہ آنے کے سے شرک ہوگا, اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا, اور بت پرستی میں مزار پرستی میں فرق نہیں رہے گا. تو یہ کام تم لوگ نہ کرو. اسی لیے ان کو مطمئن کر کے حکمت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ سمجھا کر آپ جو ہے ان کو مطمئن کریں, تاکہ اگر یہ لوگ نہیں سمجھتے تو کم از کم ان کی جو آنے والی اولاد ہے ان کے سمجھ میں بات آ جائے گی, اور پھر یہاں پہ آ کر ایسی غلط حرکتیں کرنا وہ لوگ انشاءاللہ چھوڑ دیں گے. لیکن اگر لوگوں کو سمجھانے کے لیے وقت لگ رہا ہے تو آپ اس جگہ کو اپنے پاس ہی محفوظ رکھیے گا, اور اس کے بعد جو ہے رفتہ رفتہ جیسے جیسے لوگوں کا اعتقاد تبدیل ہو جائے آپ اس پہ کوئی بھی اپنا مکان وغیرہ تعمیر کر کے اپنے حصے میں اسے استعمال کر لیجیے. اس طرح ایک حل ہو سکتا ہے. جس آپ اس میں مزید کچھ فائدے کی باتیں بتائیں صاحب بھائی. مولانا اس میں میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے نسیم بھائی, اگر آپ اس جگہ کے پیسے لے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں نے یہ زمین جتنی تھی اس کو میں نے اتنے پیسے لے لیے اور وہ میں نے لوگوں میں غریبوں میں تقسیم کر دیے, اس میں ایک مطلب یہ نکلتا ہے ساتھ ہی کہ آپ اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ آپ کی زمین میں یا اس زمین میں جو اس کی آپ قیمت لے رہے ہیں ایک مزار بنے, لوگ اس مزار کے پاس جائیں, وہاں جا کے دعا مانگیں, جو بھی کرتے ہو جو کچھ ہوتا ہے آپ اس کام میں حصہ لے رہے ہیں, آپ اس پہ راضی ہو رہے ہیں, تو یہ آپ کے لیے ظاہر ہے کہ نقصان کا باعث بنے گا, آپ کو اس پہ گناہ ہو سکتا ہے. کتنی مرضی ہے کتنی مرضی نہیں ہے, کتنی مجبوری ہے یہ پتہ نہیں. اگر آپ کے لیے ممکن ہے اور وہاں کے حالات یعنی مزید کوئی اور مصیبت کھڑی نہیں ہوتی تو اس مزار کو گرا دیجیے. اس کو گرا دینے میں اگر آپ دوسرے لوگوں کی مدد لے سکتے ہیں تو یہ ثواب کا کام ہوگا, اس پہ آپ کو اجر ملے گا, آپ کی زمین بھی آپ کو مل جائے گی اور اجر بھی مل جائے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ جو وہاں کی آبادی ہے وہ مزاروں کو پوجنے والی, مزاروں کو ماننے والی اور مزاروں کی بہت زیادہ ان کے ہاں جو تقدس ہوتا ہے, جس طرح مسجدوں کا تقدس ہونا چاہیے, وہ مزاروں کے پاس رکھتے ہیں. اور آپ کے اس عمل کے نتیجے میں ایک اور ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے, کوئی آپ کو قتل کر دے, کوئی آپ کو نقصان پہنچائے. اس طرح کا اگر کوئی اندیشہ ہے تو اس صورت میں پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ خاموشی اختیار کر لیں, اس کے پیسے نہ لیں, اس کو بیچیں نہ, ورنہ تو پھر آپ دوسروں کے ہاتھ میں ایک چیز دے دیں گے, وہ پھر اس پہ وہ اختیارات کا ایک وسیع دار جو کہ غلط جتنے بھی اس میں پھر کام ہوتے جائیں گے وہ سارے غلط ہی ہوں گے. ان غلط کاموں میں آپ کا حصہ آپ کو ملتا جائے گا. وہ نہ دیجیے, اس کو نہ بیچیے, اور اگر اسے گرا سکتے ہیں گرا دیجیے, نہیں گرا سکتے تو خاموشی اختیار کر لیجیے. اللہ تعالیٰ ایسا وقت لائے اور ایسا دور لائے کہ آپ کو اس عمارت سے نجات مل سکے, کسی وقت ڈھہ جائے, گر جائے, تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے اور آپ کو خلاصی مل جائے. یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کی قیمت لے کے آپ اس کو دوسرے کے حوالے کر دیں جو اس کی باقاعدہ اس کی مینٹیننس بھی کر رہے ہوں, اس میں اور اضافہ بھی کر رہے ہوں, کیونکہ پھر تو ان کی ملکیت ہو جائے گی نا. تو یہ پھر وہ پہلو آپ کے لیے نقصان دہ زیادہ ہو سکتا ہے. جی صاحب بھائی, جزاکم اللہ خیر مولانا. اور سہیل احمد صاحب کے 2 سوال. پہلا سوال کہ حضرت خضر کے بارے میں کیا وہ نبی تھے علیہ السلام؟ جس سے بھائی بے شک جب کبھی جو ہے انبیاء کا نام آتا اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام ان کا نام آتا ہے تو ہم لوگ ان پر جو ہے اس طرح جو ہے درود یا سلام بھیجتے ہیں.
تو جیسا کہ علماء جو تفسیر وغیرہ میں لکھتے ہیں، ایک تو ہوگی پہلی بات، جہاں تک ان کی نبوت کے بارے میں صاحب بھائی کوئی ایسی دلیل یا ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے. آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس کے بارے میں تحقیق کے نتیجے میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، سوائے کہ ہو سکتا ہے کہ معلومات میں اضافہ ہو انشاءاللہ، کہ بھی جو انبیاء کی تعداد بتائی گئی ہے کہ یہ بھی اس تعداد میں شامل ہوتے کہ نہیں ہوتے، اس معنی میں فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن در حقیقت جو ہے ان کی نبوت کے بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں، اور بہت کم علماء جو ہے ان کی نبوت کو مانتے ہیں، اور اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کان رجلا صالحا، ایک نیک آدمی تھے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے دوستوں میں سے، اولیاء میں سے ایک ولی تھے. تو اسی لیے یہ مقام و درجہ ان کو دیا گیا ہے، لیکن ان کو نبوت ملی اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. تو اسی لیے ہم جو ہے اسی حد تک اپنے ایمان کو رکھتے ہیں کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ایک صالح نیک بندے تھے. جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرا. اور اسی طرح ذوالقرنین کے بارے میں جی صاحب بھائی وہی بات جو ابھی ہم نے حضرت خضر کے بارے میں بتائی کہ بے شک ذوالقرنین کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، یا تو رحمہ اللہ کہیں، رضی اللہ عنہ کہیں، چونکہ وہ ان کا مقام جو ہے بہت ہی اونچا ہے. اور ذوالقرنین کے بارے میں بات رکھی جائے صاحب بھائی کہ بہت بڑے نیک مسلم صالح بادشاہ تھے، جو دین اسلام کو اور امت اسلامیہ کو چاہتے تھے، اور دین اسلام اور امت اسلامیہ کی سربلندی کے لیے محنت و جدوجہد کرنے والے بادشاہوں میں سے بہت بڑے بادشاہ تھے. دنیا کا بہت وسیع مقام انہوں نے فتح کیا. تو اور اس کے بعد یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے انہوں نے جو ہے جو رکاوٹ ڈالی اور ان کو روکا. تو یہ بہت بڑا کارنامہ ان کی طرف سے جو ہے انجام دیا گیا، جس کی وجہ سے آج انسانیت بحمدللہ جو دنیا والے جو ہے یاجوج و ماجوج کے فتنے سے بچے ہیں بحمدللہ. اور جب قیامت قریب آئے گی اور یاجوج و ماجوج کو باہر آنا ہی ہوگا تو پھر وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی، یاجوج و ماجوج باہر آئیں گے، اس کے بعد پھر ان کا خاتمہ ہوگا تو قیامت انشاءاللہ آئے گی. تو یہ جو ہے خلاصہ ہے. تو پھر دوبارہ واپس آتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں گے کہ ذوالقرنین کے بارے میں اکثر علماء کی تحقیق یہی ہے کہ وہ ایک نیک صالح بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، لیکن ان کی نبوت کے بارے میں ثبوت نہیں ملتا. اسی لیے ہم یعنی جو علماء نے تحقیق پیش کی ہے اسی حد تک مانتے ہیں کہ نبوت کے بارے میں دلیل نہیں ملتی، لیکن ایک نیک بندے تھے، صالح اور اولیاء اللہ میں سے تھے، اس بات کو مانتے ہیں. جی صاحب جزاکم اللہ خیرن. اور آزاد انصاری صاحب کا سوال کہ مغرب اور عشاء کی نمازوں کے حوالے سے وہ ان کو کسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے، وجہ تو بیان نہیں کی. اس تاخیر کے بعد وہ ان کا اصل مسئلہ جو پوچھا انہوں نے وہ نیت کیا ہے کہ میں کس طرح نیت کروں نماز پڑھتے ہوئے، آیا وہ قضا کی نیت ہوگی یا کہ فرض نماز کی ادائیگی کی نیت ہوگی؟ جی صاحب یہاں پر بے شک یہ بات صحیح ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے، یہ حدیث ثابت ہے. اور دوسرے نمبر پر جو حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، اگر کوئی شخص کسی نماز کو بھول جائے یا پھر نیند کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو جیسے ہی یاد آئے، یعنی جیسے ہی موقع ملے، فوراً جو نماز چھوٹ گئی اس کی تکمیل کر لے. دو باتیں ہو گئی. اب تیسری بات یہاں پہ آتی ہے کہ جو بھی نماز چھوٹ جائے تو اس کے لیے قضا ادا کے الفاظ ہم نہیں کہتے صاحب بھائی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نیت ہوتی ہے، چاہے اگر آپ وقت پہ پڑھتے ہوں تو پھر آپ کے دل میں یہ کہ ہم وقت پہ پڑھ رہے ہیں، اور اگر تاخیر ہو گئی تو آپ کے دل میں یہ ندامت ہوتی ہے کہ میں تاخیر سے پڑھ رہا ہوں. اسی لیے آپ ادا قضا کی الفاظ نہ تو ذہن میں لانے کی ضرورت ہے، نہ الفاظ میں زبان سے پڑھنے کی ضرورت ہے، کہ جب جو نماز آپ پڑھ رہے ہوں، جیسے تاخیر ہو گئی نماز کی، مغرب کی نماز کی، عشاء کا وقت داخل ہو گیا، تو آپ جو ہے جس نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں اس نماز کی نیت دل میں کر لیں. تو کوئی کہنے کی ضرورت نہیں کہ ادا ہے یا قضا ہے، بس آپ مغرب کی نیت کر کے مغرب پڑھیں. اس کے بعد جب عشاء پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز کی نیت دل میں ہو، عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں، یہی آپ کے لیے کافی ہوگا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ جو تاخیر ہو رہی، کیا اس تاخیر سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کہ نہیں؟ عادت تو نہیں ہو رہی، آپ کی طرف سے کوتاہی تو نہیں ہو رہی، تو اس پہ توجہ دیجیے. آپ کی جو تاخیر ہمیشہ ہو رہی ہے یہ جائز نہیں ہے. اگر آپ کے اختیار سے باہر ہے الگ بات ہے، لیکن یعنی کبھی کبھی اس طرح ہو رہا ہے کہ ڈیوٹی ہے تو مغرب و عشاء کو جمع کرنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ آپ مریض ہو، مسافر ہو، مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ہمیشہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے. تو آپ کوئی ایسا راستہ نکالیے کہ ہر نماز کو اپنے وقت پہ ادا کریں تاکہ آپ صحیح طرح ثواب حاصل کر سکیں اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکیں. یوسف بھائی جزاک اللہ خیرن. اور بھائی کا اگلا سوال کہ 2 بیٹے ہیں اور دونوں کا عقیقہ نہیں کیا، کیا ابھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟
یہ صاحب ہے، جب ہم ابو داؤد ترمذی میں حضرت ام کرز اور حضرت عائشہ سے جو احادیث مروی ہیں اور دیگر احادیث جو مروی ہیں ان کی روشنی میں جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، بات واضح ہوتی ہے کہ ہر نومولود کی طرف سے عقیقہ کیا جائے۔ عقیقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 7ویں دن جو ہے اس کی طرف سے جانور، لڑکا ہو تو 2 جانور، لڑکی ہو تو 1 جانور ذبح کیا جائے اور نام رکھا جائے، سر کے بال منڈوائے جائیں۔ تو یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں، اور اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے تو تاخیر ہو سکتی ہے، کسی کے پاس علم نہیں تھا اس نے تاخیر کر دی تو تاخیر سے بھی عقیقہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب معلوم ہے کہ 7ویں تاریخ کو 7ویں دن یعنی 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، اس کی پابندی کرے تاکہ سنت پہ عمل ہو، پیارے نبی کی جو تاکید ہے اس پر عمل کرنے کا ثواب حاصل ہو، اس کو آپ کی بات کا احترام ہو، اور اس کے بعد جو ہے بچے کا بھی یہ عقیقے کی وجہ سے فائدہ حاصل ہو۔ اب کسی وجہ سے جو ہے کسی نے عقیقہ نہیں کیا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے ہی تاریخ گزر گئے عقیقہ جو ساخت ہوتا ہے، لیکن جمہور کی تحقیق یہ ہے، جیسے شیخ ابن عثیمین، شیخ البانی رحمہم اللہ، ان کی بھی تحقیق یہی ہے کہ اگر عقیقہ وقت پہ نہیں کیا گیا 7ویں دن، اس کے بعد اگر تاخیر سے بھی کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے تو بالکل وہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اس کو اجازت ہے، لیکن جان بوجھ کے تاخیر نہ کرے، کیونکہ 7ویں دن کی فضیلت اور اس کی اہمیت الگ ہوتی ہے۔ تاخیر سے کرنے سے وہ فضیلت فوت ہو جاتی ہے، اور کتنا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی بے شک ثواب تو ملے گا لیکن فرق رہے گا۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے تاخیر کرتا ہے ثواب میں کمی آتی ہے، اسی لیے جو ہے آپ بالکل اپنے آپ کو اس ثواب سے محروم نہ کریں۔ جب جیسے ہی اولین فرصت ملتی، اولین موقع ملتا ہے، عقیقہ ادا کر کے ثواب حاصل کریں، اور اس سے جو تحفظ بچے کو حاصل ہوتا ہے تو اس بچے کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہونے دیجیے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور مولانا گزشتہ حلقے میں ہم سرسری طور پر ذکر آیا تھا کہ طلاق کے بارے میں اسلام طریقہ کیا بتاتا ہے، اس کا کبھی ذکر ہونا چاہیے، اور آج اتفاق ہے کہ سوال آ گیا ہے محترم نصیر الدین صاحب کا، اور وہ پوچھتے ہیں کہ شریعت کے طریقے کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق طلاق کیا طریقہ کیا ہے؟ جس سے بھائی بے شک طلاق جو ہے ایسا کام، ایسا فعل ہے جس سے جو ہے مسلمانوں کو بچ کے رہنا چاہیے۔ بے شک اس کی اجازت ہے، اجازت اس لیے ہے اگر ہم طلاق سے بالکل منع کریں، جیسے کہ جو دوسرے مذاہب میں طلاق کا ذکر نہیں تھا، اور بائبل کی روشنی میں طلاق جو ہے یعنی اہل کتاب کے پاس طلاق حرام تھی، لیکن جب دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس طلاق کی اجازت ہے تو پھر انہوں نے اس کو اپنایا۔ تو اگر طلاق کی اجازت نہ ہو تو پھر لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ دونوں میں بالکل انبن ہو رہی ہے، دل نہیں ملتے، ساتھ نہیں رہ پاتے۔ آخری صورت میں طلاق کی اجازت دی گئی، ورنہ کوئی بھی جب چاہے جیسے چاہے طلاق دے دے تو پھر یہ جو ہے سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی جائز تو ہے لیکن یہ ایسا عمل جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ پیارے نبی بھی اس عمل کو ناپسند کرتے تھے، لیکن آپ نے اجازت دی تاکہ امت کے افراد کو یہ طلاق نہ ہونے سے کہیں زحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ تو ہوگی صاحب پہلی بات۔ دوسری بات ہے اگر واقعی کسی کے ساتھ مجبوری پیش آئی تو ایک ساتھ 3 طلاقیں نہ دیں، کیونکہ اسے علماء نے بدعت کی طلاق کہا ہے، گناہ کی طلاق اسے قرار دیا ہے۔ اسی لیے بعض علماء ایک ساتھ 3 طلاقوں کو بعض جو 1 مانتے ہیں، بعض 3 مانتے ہیں، لیکن وہ بندہ گنہگار ہوتا ہے۔ اب جہاں تک اگر کوئی بندہ واقعی طلاق دینا چاہے، مجبوری اگر ہے تو ایک دفعہ ایسی طلاق دے کہ اگر کوئی خاتون حیض اور نفاس سے پاک ہوئی ہو مثلا، اور وہ نماز پڑھنے کی حالت میں ہو اور اس کے ساتھ شوہر نے مباشرت نہ کی ہو، ایسے طہر، ایسی صفائی کی حالت میں اسے صرف ایک دفعہ طلاق کا لفظ دے، اس کے بعد واپس لینا چاہے تو بالکل وہ لے سکتا ہے۔ اس کے سامنے جو ہے جو مدت بتائی جاتی عدت جو ہے وہ 3 ماہ کی عدت ہے۔ 3 ماہ کے اندر اگر واپس وہ لے لیتا ہے، ایسی صورت میں جو ہے وہ اس کی دوبارہ بیوی بن سکتی ہے، اور 3 ماہ اگر پار ہو چکے ایسی صورت میں جو ہے وہ نیا نکاح کر کے اسے واپس لے سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اس نے یعنی رجوع کر لیا، واپس لے لیا، اور اس کے بعد ساتھ مل کے رہتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن آگے چل کر مستقبل میں زندگی میں کبھی پھر کوئی ایسی سخت پریشانی آ گئی کہ پھر مل جل کر رہنا مشکل لگ رہا ہے تو پھر دوبارہ دوسری طلاق وہ دے سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر 3 ماہ کی عدت جو ہوتی ہے اس کے اندر واپس وہ لے سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے جو تیسری جو طلاق ہے، یعنی واپس اگر لے لیا اس کے بعد پھر جو ہے عدت کی ضرورت نہیں رہتی، اور تیسری طلاق اس نے کبھی دے دی تو تیسری طلاق سے پہلے اسے بار بار سوچنا چاہیے۔ اگر تیسری طلاق کو دے دیتا ہے، عدت گزر جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے وہ عورت، وہ خاتون اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اسی لیے علماء نے صحیح یہ بات بتائی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اپنے سامنے راستہ کھلا رکھے۔ کھلا رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طلاق دے دے، اس کے بعد جو ہے اسے 3 طلاقیں نہ
دے، عدت گزر جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے چاہے واپس وہ لے بھی سکتا ہے، چاہے تو وہ جو ہے وہ یعنی چھوڑ بھی سکتا ہے مثال کے طور پر. تو یہ طریقہ زیادہ بہتر رہے گا. اگر واقعی کوئی مجبوری ہے تو ان طریقوں کو اپنایا جا سکتا ہے. جی سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور نصیر الدین صاحب کا دوسرا سوال خلا سے متعلق کہ خلا عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا مرد کے ہاتھ میں، اور کیا خلا اگر ہو جائے تو اس کے بعد مرد کو رجوع کا حق ہوتا ہے یا نہیں؟ جس سے میں اس کے بارے میں علماء جو تحقیق پیش کی وہ یہ ہے کہ طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، خلا کا اختیار عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت طلاق نہیں دے سکتی، مرد کا خلا سے کوئی تعلق نہیں. خلا کا مطلب اپنے آپ کو کسی جگہ سے ہٹا لینا، چھڑا لینا. تو خاتون اگر شوہر سے اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے، آزاد یعنی اس کی زوجیت سے آزاد ہونا چاہتی ہے مثال کے طور پر، تو وہ شوہر سے کہے گی کہ طلاق دے دے. اور اگر طلاق دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو خاتون یہ نہیں کہے گی کہ ہم نے طلاق دے دی. تو خاتون جو ہے قاضی کے پاس جائے گی، قاضی سے کہے گی کہ اسے خلا چاہیے. تو قاضی صاحب جو ہے وہ یا تو شوہر سے کہیں گے کہ تم طلاق دے دو، اور اگر شوہر طلاق نہیں دیتا تو قاضی صاحب کو اختیار ہے کہ خاتون کے خلا دے دے خاتون کو، تاکہ وہ خاتون یعنی اسے اجازت دے دے کہ شوہر سے جدا ہو جائے. تو یہ جو ہے خلا اس اعتبار سے خاتون یا بیوی یا عورت کے اختیار میں رہتا ہے. لیکن جیسے میں نے یہ بات بتائی سبھی کے بعض ممالک یا بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر خلا تو عورت لے سکتی ہے، قاضی کے پاس جا سکتی ہے، لیکن جو فارم ہوتا ہے اس فارم کے اوپر جو ہے نا، اپلیکیشن فارم کے اوپر لازماً جو ہے جس شوہر سے طلاق وہ لینا چاہتی ہے اس شوہر کی جو سگنیچر وہ بھی لازمی قرار دی گئی ہے. بعض مقامات میں شرط رکھی گئی جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اور جو وہاں کے قاضی حضرات ان کو چاہیے کہ اس کے بارے میں صحیح جو ہے جو طریقہ اپنائے تاکہ عورت کے اوپر ظلم نہ ہو. کیونکہ کوئی بھی شخص جب خاتون خلا لینا چاہے تو شاید نہیں چاہے گا کہ وہ طلاق دے، تو پھر خاتون مظلوم رہے گی مثلا. اس اعتبار سے جو ہے اس بارے میں یا اگر بہتر طریقہ اپنایا جائے، یعنی عورت جو اگر مظلوم ہے واقعی تو اس کے لیے انصاف کے لیے بہتر طریقہ اپنایا جائے تو پھر یہ مناسب رہے گا. اب جہاں تک سے بھائی کیا شوہر جو ہے اپنی بیوی کو خلا کے بعد واپس لے سکتا کہ نہیں، اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ طلاق و خلا میں بہت بڑا فرق ہے. پہلا اس میں ایک فرق یہ ہے کہ طلاق کے اندر 3 ماہ کی عدت رہتی ہے، اور خلا کے بعد جیسے ہی خلا ہوتا ہے صرف 1 ماہ کی عدت رہتی ہے. 1 ماہ کے بعد وہ خاتون اس شوہر سے آزاد ہو جاتی ہے. اس کے بعد چاہے وہ اسی شوہر کے پاس جو ہے نیا نکاح کر کے شوہر واپس اگر اسے لینا چاہے، بشرطے کہ وہ خاتون بھی رضامند ہو تو لے سکتا ہے. تو خلا کو علماء نے صاحب بھائی طلاق کے طور پہ نہیں بلکہ فسخ نکاح کے طور پر شمار کیا ہے. یعنی طلاق مغلظہ کے طور پر نہیں بلکہ اسے فسخ کے طور پر شمار کیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو اگر عدت بھی گزر گئی ہو تو شوہر کو اجازت رہتی ہے کہ اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو اس خلا لی ہوئی خاتون سے اجازت لے. اگر وہ مانتی ہے ایسی صورت میں جو ہے اس کے سرپرست کی نگرانی میں جو ہے اس عورت کی اجازت سے جس شوہر کو خلا مل گیا ہے یا خلا جس خاتون نے لے لیا تو اس کے اگر وہ جو سابقہ شوہر تھا دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے. نیا مہر نیا نکاح ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور طلاق اور خلا ہم اس طرح کے مسائل سے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشروں کو نجات عطا فرمائے. لیکن انسانی معاشروں میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور غلطیوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں اس مشکل حالات سے یا ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنایا ہے. اب اس راستے کو اختیار کرتے ہوئے تو ہم ان مسائل کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارا ازلی دشمن ہمارے ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے وہ پھر ان بہت صاف ستھرے کلیئر راستوں میں بھی وہ ایسی اڑچنیں غصے کی حالت میں ہم سے کروا لیتا ہے کہ بعد میں ہم پھنس جاتے ہیں کہ اب کیا کریں، اور پھر روتے ہیں اس کے پاس اس سے فتویٰ، اس سے فتویٰ، اس ادارے سے خاطے، اس ادارے سے خاطے، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. تو شیطان کیا اس کے داؤ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اگر شروع میں ہی سمپل انداز میں غصے کی حالت میں نہیں بلکہ ایک فیصلے کے طور پر، ایک ڈاکٹر کے طور پر، ایک آپریشن کے طور پر کہ مجھے یہ حصہ اب مجھے اپنے جسم سے کاٹ کے علیحدہ کرنا ہے، تو وہ اگر وہ کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے
تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن جب غصے میں آج آ کے کہتا ہے کہ میں 1000 طلاق اور اتنے طلاق، تو اس میں تو مزید گناہ اپنے سر لیتا ہے، اور گناہ جو ہے وہ پھر اپنی دنیا بھی تباہ کرتا ہے، دوسروں کو بھی برباد کرتا ہے، اور جتنی پریشانیاں اس بیوی کو اس کے فیصلے کے نتیجے میں ملیں گی، ان سب کا وبال بھی اس کے سر پہ ہوگا. میں یہ جملے اشارتاً کر رہا ہوں، اور پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے اور اس میں مزید کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں. اگلی ملاقات تک کے لیے ہم تینوں ساتھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.